کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، اہل علم دوستوں سے اور حضرات سامعین، خصوصاً معزز طلباء و طالبات اور ان کے سرپرستان، پروگرام جب سے شروع ہوا الحمدللہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ فطری طبیعت تقاضا آرام کا بھی کر رہی ہے، لوگوں کے چہروں پر احساس محسوس کیا جا رہا ہے۔ حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دینی باتیں امت میں سننے کا مزاج بہت ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے کئی علماء کرام کے بیانات کو سن کر اللہ کرے ہم نے محفوظ بھی کیا ہو عمل کی نیت کے ساتھ۔ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں دینی باتوں کے سننے کا مزاج بہت ہے، لیکن عمل پر امت بہت ہی کم درجے میں آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے جب کبھی بھی موقع ہوتا تھا کہ جب کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی دین کی کوئی بھی بات سننے کا موقع اللہ عنایت فرما دیں تو نیت کر لیں کہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور گھبرائیں اور ڈریں بالکل بھی نہیں۔ وقت بہت زیادہ نہیں لیا جائے گا، جو آپ کے ذہن میں اور گمان میں ایک وقت ہوگا انشاءاللہ اس سے پہلے بات ختم کر کے دعا کرا دی جائے گی۔ اللہ کا فضل ہے، بچوں کے پروگرام کے ذریعے سے بھی، علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے بھی ہم تمام لوگوں نے قرآن و حدیث کی واسطے سے اور ان کی زبانی جو باتیں سنی ہیں، تو ان تمام باتوں سے میں نے جو یہ محسوس کیا کہ ہمارے اس وقت اور اس معاشرے میں بچوں سے کہیں زیادہ ہم بڑوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا جو ایک تعلق ہے اور ایک جو رشتہ ہے، اور قرآن کریم کے جو حقوق علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، ان حقوق کی حق تلفی بچوں سے کہیں زیادہ بڑوں سے ہو رہی ہے۔ بچے قرآن کریم کے سیکھنے کی نسبت سے مکاتب قرآنیہ میں، مدارس دینیہ میں، اور اسی طریقے سے محمدی ٹیوشن کلاسز کی صورت میں چلنے والے نہ جانے کتنے ادارے میں کسی نہ کسی درجے میں داخل ہو کر کے ہمارے بچے اور بچیاں قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بڑوں میں جب یہ بات دیکھی جاتی ہے تو یقیناً حد درجے ہمارے اندر یہ کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ اب چند افراد جو موجود ہیں اس وقت، ہم اور آپ خود دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی آج کی تقریباً پوری ہونے جا رہی ہے، تو اس 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم نے اللہ کے پاک کلام کو
اپنے ہاتھوں میں کتنی مرتبہ لیا، اور اس اللہ کے پاک کلام کو لینے کے بعد ہم نے کتنے رکوع کی تلاوت کی، پارے دو پارے کی بات نہیں ہے، تو خود ہم اور آپ فیصلہ کر لیں گے اپنے بارے میں۔ آج کی معاشرتی اور جدی دنیا کے اندر تمام حقوق کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی حقوق نسواں کے بارے میں آواز اٹھا رہا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں لوگ جو ہے بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف قرآن کریم کی حقوق کے بارے میں ہم اور آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، جبکہ بہت زیادہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ ابھی حضرت مولانا قطب اللہ صاحب نے ہمیں اور آپ کو اس پر خصوصی طور پر متوجہ فرمایا کہ آنے والے چند دنوں کے بعد جو عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جس کو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے، جس کو اللہ نے شہر القرآن بھی کہا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اسی مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ غرض کئی واسطوں سے اللہ نے ہم بندوں کو قرآن کریم کے حقوق کی طرف اور اس کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے متوجہ فرمایا، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم ایمان والے اور ہم بڑے اور گھر کے ذمہ دار ان حقوق کی حق تلفی کب تک کرتے رہیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں 21ویں پارے کی بالکل شروع کی پہلی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کیا ایمان والو قرآن کریم جس کو کتاب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریے، اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کام کے بارے میں حکم دے دیں تو وہ اللہ کا حکم فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے، نہ کرنے پر عتاب ہوگا، نہ کرنے پر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں پوچھیں گے، سزا بھی دیں گے، کرنے والے کو اللہ رب العزت انعامات سے بھی نوازیں گے، اپنی جانب سے خوشنودی اور اپنی جانب سے رضا کا پروانہ بھی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جو طویل قید و بند اور صعوبت کی زندگی گزار کر کے جب تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے ملت اسلامیہ کا، امت محمدیہ کا دنیا کے اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی جو خسارہ اور نقصان جو دیکھا، امت کے اندر جو تنزلی، امت کے اندر جو ان کا نقصان پایا، صرف دو باتوں کی وجہ سے۔ امت کے اندر دو باتیں جو چھوٹی ہیں، ان دو باتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے امت اس وقت دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان میں ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں ہے۔ ان دو باتوں میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے سے مراد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، قرآن کریم کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کریم کی اشاعت کی تدریج کی فکر نہیں کرتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ امت جب سے آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا ہوئی، ان کے حق میں تباہی اور بربادی یہ مقدر ہو گئی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمارے اکابرین نے جن جن نقصانات کی جانب ہمیں اور آپ کو متوجہ فرمایا، ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے ابھی بھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنی ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کر لیں۔ آج سے ارادہ کریں، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد یقیناً کیسا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر ایک طرح کی تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ وہ نور ایمان کی شمع جو بالکل بجھنے کی چنگاری کی صورت میں ہوتی ہے، رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی اس شمع کے، اس چنگاری کے اندر ایسا نور بلند ہوتا ہے کہ وہ بالکل جلوہ بن کر کے ابھرتی ہے۔ پھر ایمان والا مسجد میں بھی نظر آتا ہے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہوئے بھی دکھتا ہے۔ پورے سال اگر اس نے قرآن کریم پر اپنے ہاتھ کو نہیں لگایا تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر اور اس مقدس اوقات کے اندر کچھ نہ کچھ پاروں کی تلاوت ضرور کرتا ہے۔ لیکن اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ کے بعض ایسے بندے جو اس کی قدردانی، رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کے احترام کو اور اس مبارک مہمان کے آمد کے استقبال کے اندر
جب تیاری کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہی ایمان والوں کے اوقات کے اندر وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ اپنی تمام تر مشغولی، کاروبار، تجارت، بزنس، جاب، ساری مشغولیات کے باوجود پڑھنے والے 10 پارے پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم اور آپ بھی ارادہ کریں کہ ان معصوم بچوں کی برکت سے آج کا یہ جو پروگرام محمدی ٹیوشن کلاسز کی نسبت سے منعقد ہوا تھا، تو یہ بچے جنہوں نے ختم قرآن کیا ہے اور انہیں اس ختم قرآن کے نتیجے میں جو یہ انعامات سے نوازا گیا، تو اب ہم جو گھر کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، ان بچوں کے بارے میں فکر کریں کہ ابھی جو بچے مدرسے میں اور ٹیوشن کلاسز میں جانے کے قابل ہیں ان کا سلسلہ ہم موقوف نہ کراویں۔ قرآن کریم یہ جو ہے انہوں نے جو پورا کیا ہے ناظرے کی صورت میں، تو پورا کر لینے کے نتیجے میں آپ ان کے حقوق سے بری نہیں ہو گئے ہیں۔ ایسا نہ سمجھے کہ ہمارے بچے نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا، ہم نے اب اس کے قرآن کریم کے تعلق سے جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کر دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے علماء کرام کے بیانات سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ جتنے علم کے بارے میں فرائض کا جتنا علم ہے وہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت کو آ جائے، اتنی فکر ہر ایک کو کرنی ہے۔ بچے ابتدائی پروگرام کے مرحلے میں مکالمے کی صورت میں جو باتیں پیش کر رہے تھے، بظاہر مکالمہ ایک تفریحی اور ایک اس طرح کا پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس مکالمے سے جو سبق ملا ہمیں اور آپ کو، اس پر اگر غور کریں تو بچوں نے، بعض بچوں سے جب فرائض کے بارے میں سوال کیا تو دوسرے بچوں نے جب جواب نہیں دیا، تو اگر انہی بچوں کے مکالمے پر کو ہم اور آپ اپنی ذاتی زندگی میں اگر دیکھیں اور اس کو اپنے آپ منطبق کریں تو ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ملیں گے جن کو آج وضو کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، نماز جنازہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اگر جنازے کے فرائض پوچھ لیے جائیں تو نہیں معلوم، فرائض تو دور کی بات، جنازہ ہمارے مشفق ماں باپ کا پڑا رہتا ہے جنہوں نے ہمیں ساری زندگی یعنی بچپن سے لے کر اب تک بڑی شفقتوں سے، محبتوں سے پالا، کھلایا، پلایا، جلایا، سب کچھ کیا۔ آج آخری وہ جو دعائیں مغفرت ان کے حق میں کرنی ہے، جو ہے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے ہم ایمان والوں کو، حال ہمارا یہ ہو چکا ہے میرے بزرگوں۔ تو اس پروگرام سے کہیں زیادہ جو بچوں کے لیے منعقد ہوا تھا، ہم بڑوں کے لیے عبرت کا سامان اس میں ملا ہے۔ نماز کے فرائض بچوں نے بتائے، اب ہم اور آپ الحمدللہ سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر پوچھ لیں امام صاحب تکبیر تحریمہ سے پہلے جب مؤذن اقامت کہہ دے اور پلٹ کر کے امام صاحب کہہ دیں کہ جن کو نماز کے فرائض یاد ہیں وہی آ کر کے جماعت میں شریک ہوں، تو بتائیے کتنے فیصد لوگ اس قابل ہوں گے کہ جو نماز جو ہے تمام شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بزرگوں۔ جیسے یہ مکتب ان بچوں کے لیے ہے، یہ محمدی ٹیوشن کلاسز ان بچوں کے لیے ہے، آپ آ کر کے مولانا شمیم اختر صاحب سے درخواست کریں کچھ وقت تک ہم بڑوں کے لیے بھی 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا وقت ہم بڑوں کے لیے بھی آپ متعین فرمائیے کہ ہم عصر سے لے کر کے عشاء تک بچوں کے لیے ہے، تو ظہر اور عصر کے درمیان کا کچھ وقت ہم بڑوں کے لیے بھی آپ فارغ کریں، ہم بھی آپ کو فیس دیں گے اور یہ فرائض سیکھیں گے آپ پر۔ یقیناً میرے بزرگوں، ان بچوں کی تعلیمات سے اور ان بچوں کی مکاتب کی تعلیم سے جو ہم نے دیکھا، ان سے تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن جب یہی بڑوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو میرے بزرگوں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، ہفتے گزر جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو پاتی، مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کریم کو ان ہاتھوں سے نہیں چھوتے ہیں، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ آپ یاد رکھیں اور سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے حضور جب ہماری اور آپ کی پیشی ہوگی اور اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ میں نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم دیا تھا، تم میرے حکم کی تعمیل تم نے کہاں تک کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے نزدیک؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمارے پاس کیا عملی زندگی میں کچھ ہے میرے بزرگوں؟ نہیں ہے۔ اسی لیے بات طویل نہ ہونے پائے، اس پروگرام میں
شریک ہونے والا ہر فرد، ماؤں بہنوں میں سے یہ عزم، یہ ارادے اور اسی طریقے سے قوت ارادی کے ساتھ لوٹے کہ انشاءاللہ آج سے ہم قرآن کریم کی تلاوت لازمی طور سے کریں گے۔ جس کی جیسی مشغولی ہو، اپنی مشغولی کے بعد جو فارغ وقت ہے، فارغ وقت میں سے اللہ اگر موقع دے ایک رکوع مزید موقع دے، پاؤ پارا مزید موقع دے دیں، آدھا پارا، جتنا اللہ موقع دیں گے اس کے مطابق اللہ کے پاک کلام کو ہم وقت دیں گے۔ اگر ہم نے قرآن کریم بچپن میں سیکھا تھا، نہ پڑھنے کی وجہ سے اب بھولنے کے قریب ہو گئے، تو اب ہم رابطہ کریں حضرت مولانا شمیم اختر صاحب سے کہ مولانا زندگی کا بہت بڑا ہم نے نقصان کر لیا، اور زندگی ہی کا نہیں، اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی آوے گی، اخروی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا یقیناً خسارہ ہوگا۔ کب؟ جب یہی اللہ کا پاک کلام ہم پڑھنا بھول جائیں گے میرے بزرگوں۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ رابطہ کریں اور صرف 15 منٹ کا وقت آپ متعین کر لیں، وہ ترتیب بنا دیں گے حضرت مولانا، جس میں آپ کو قرآن کریم پڑھنا بھی سکھا دیں گے، فرائض کے علوم بھی سکھا دیں گے، آپ کی نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، قرآن کریم کے اندر پڑھی جانے والی صورتیں، پڑھی جانے والی دعائیں، اور اسی طریقے سے زندگی کے جو دیگر فرائض ہیں ان تمام کا علوم آپ کو ان مولانا کے ذریعے سے حاصل ہوگا، جیسے آپ نے ان بچوں کے ذریعے سے سنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور خصوصاً اس پروگرام کے منعقد کرنے میں مولانا نے اور استاذ نے جو محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ذخیرہ آخرت بنا لے۔ پروگرام منعقد کرنے کے اندر جن بھائیوں نے جس طرح کا تعاون کیا ہے، عملی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما کر کے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس کی برکات دارین میں اللہ انہیں عطا فرمائے۔ دعا فرمانے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا جی، میں اپنے جانب سے اور ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے جانب سے آنے والے علماء کرام جو دمن سے آئے ہیں اور اسی طریقے سے انکلیشور سے آئے ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری محبت میں، اس محمدی ٹیوشن کلاسز کے محبت میں اتنے رات تک یہاں پہ ٹھنڈی میں بیٹھے جاگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قائم اور دائم رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی لیے میں معذرت کے ساتھ ہمارے ایک دوست حضرت مولانا ہارون صاحب بہت شاید لیٹ آئے، میں ان کو دیکھ نہیں سکا، بھیلاڑ سے تشریف لائے ہیں، وہ نیچے بیٹھے رہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو دمن سے مہمان آئے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، ماں بہنیں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، جنہوں نے اس کے اندر کافی محنتیں کی، پورے صبح سے لگے رہے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خصوصاً ہمارے حضرت مولانا تشریف لائے ممبئی کالینا سے، ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزا خیر عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کے بعد ماں بہنیں بھی، بھائی بھی اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں، ٹھنڈے کا انتظام کیا گیا ہے، بچے آپ تک پہنچا دیں گے، آپ کھڑے نہ ہوں، آپ تک وہ ٹھنڈا پہنچ جائے گا۔ ماں بہنیں بھی، اور آپ سے بھی درخواست ہے، اور ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر واہی تباہی نہ کریں، آپ کا جو حق ہے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہے کہ کسی کا حق رہ جاوے۔ اس لیے ان سے گزارش ہے کہ آپ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں دعا کے بعد، اور آپ کے پاس ٹھنڈا وغیرہ سب پہنچ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا۔ أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني والدنيا عوالي ومالي۔ اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔
اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں قصوروں کو معاف فرما، زندگی جو غفلت میں، سستی میں، لاپرواہی میں گزری، اللہ ان تمام سے ہم معافی چاہتے ہیں، معاف فرما۔ جو ایام مقدر میں باقی رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا و مرضیات میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرما، جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، اللہ اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، بے انتہا قبول فرما، ذخیرہ آخرت بنا۔ خصوصاً جن بچوں نے قرآن کریم ختم کیا ہے اللہ ان کے ختم قرآن کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ انہیں معاف فرما، آئندہ بہتر طریقے سے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو اور ہم سب کو حافظ کامل بنا، عالم باعمل بنا، دین کا داعی و شیدائی بنا، دین کا پاسبان اور نگہبان بنا، دین کی حفاظت اور اشاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی دینی جو بھی ضروریات ہیں اللہ ان تمام ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے تکفل فرما۔ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی دین کے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں اللہ ان تمام تقاضوں اور ضروریاتوں کا اپنے خزانہ غیب سے تکفل فرما۔ یا اللہ ہم سب سے دین کے بڑے بڑے کام لینے کے فیصلے فرما، اخلاص و للہیت کے ساتھ۔ یا اللہ زندگی بھر یا اللہ خصوصاً ہم سے اور ہماری نسلوں سے قیامت تک آنے والے جو ہیں ہماری ذریت سے دینی کام اور دینی مشاغل میں مصروف رکھنے کے فیصلے فرما۔ ارتداد کی یا اللہ ہواؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ارتداد ختم ہو جائے اس کے اسباب مہیا فرما، اس کے تعلق سے ہم سب کو محنت اور کوشش کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو دینی کمیاں و کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ انہیں دور کرنے کی یا اللہ فکریں پیدا فرما۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے جہاں کہیں بھی عالم اسلام میں مسلمان بستے ہیں ان کی جان مال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوصاً ہمارے غزہ اور فلسطینی بھائیوں کی یا اللہ تمام طرح سے مدد اور نصرت فرما، جو ضروریات ہیں ان کی تمام ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے تکفل فرما۔ یا اللہ ان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ان کے زخمیوں کو یا اللہ علاج فراہم فرما۔ یا اللہ جو ضروریات ہیں تمام ضروریات کا یا اللہ تکفل فرما، جو ان کا تعاون کرتے ہیں یا اللہ تعاون کرنے والوں کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما، خوب تعاون کرنے والوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ ہمارے اپنے ملک میں یا اللہ جہاں کہیں بھی جو بھی دینی ضروریات ہیں یا اللہ ان تمام ضروریات کا تکفل فرما، خصوصاً آنے والے رمضان المبارک تک ہم سب کو پہنچا۔ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی کو دراز فرما، عمر خضر عطا فرما۔ آنے والا رمضان جس طرح سے گزارنا آپ کو پسند ہے اللہ اس طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ یا اللہ باادب رمضان المبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس میں جو طاعتیں عبادتیں ادا کرنی ہیں یا اللہ ابھی سے توفیقات کے نوازنے کے فیصلے فرما۔ مولا کریم ہمارے اعزاء اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کو نور سے منور فرما۔ ہمارے کابرین اس وقت جو موجود ہیں یا اللہ علالت سے گزر رہے ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، خصوصاً حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ کے درجات کو بے انتہا بلند فرما۔ یا اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، آئندہ جو مانگے وہ بھی قبول فرما۔ یا اللہ جو باتیں دینی اعتبار سے کہی گئی ہیں تمام باتوں کو یا اللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں بحیثیت ایصال ثواب ہم پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن خیرات و برکات کا سوال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حاضرین کے حق میں، تمام امت کے حق میں ان تمام خیرات و برکات کا سوال کرتے ہیں اللہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی تھی اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کو پوری امت کو محفوظ فرما۔ آنے والے مہمان قریب و دور سے جو جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ سب کو اپنی منزل پر پہنچا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کو جو کام دیا ہے وہ اپنے کام پہ لگ جائیں اور جلدی کام کر لیں، باقی لوگ بیٹھے رہیں۔